جی میں حیدرآباد کے نہیں بلکہ شاعری نہیں بلکہ فلم انڈسٹری میں جنہوں نے 30 سال اپنے گزارے اور وہاں پر بھی اپنے شاعری کا فن دکھایا اور کئی میوزک ڈائریکٹر سے آپ کا تعلق رہا اور آپ کی میوزک آج بھی ٹی وی پر جو سو بجتا ہے. میں جناب علی بابا درپن سے گزارش کروں گا کہ وہ تعزیتی کلام پیش کریں. بزم علم و ادب کی طرف سے 19 مئی کو ایک تہنیتی پروگرام ہوا تھا یوسف علی صاحب کے واسطے. تو انہیں اشعار کو کوئی ہلکی سی تبدیلی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں. جو تہنیت کا تھا وہ تعزیت بنا دی. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ سرتاپا سادگی کا یہ پیکر روش بھی تھے. سرتاپا سادگی کا یہ پیکر روش بھی تھے. احباب کی نگاہوں میں برتر روش بھی تھے. اتنا خلوص اتنی لگن اردو ادب سے, اتنا خلوص اتنی لگن اردو ادب سے. کچھ لوگ اور بھی ہیں یہاں پر روش بھی تھے. جلسہ ہے تعزیت بھی ہے اس پر مشاعرہ. جلسہ ہے تعزیت بھی ہے اس پر مشاعرہ. کچھ لوگ علم و ادب کی شان ہے اس پر روش بھی تھے. ہو تہنیت یا تعزیت تیار دل سے تھے. ہو تہنیت یا تعزیت تیار دل سے تھے. استاد سمیع ہی نہیں مسٹر روش بھی تھے. یوسف نے کم مشاعرے کتنے کہاں پڑے, اس کا ان سب کا کچھ حساب بھی گن کر روش بھی تھے. یہ برتری تو ہونی ہے, ہونا بھی چاہیے. کچھ کام کہہ رہا ہے کہ برتر روش بھی تھے. تھے جناب علی بابا درپن. اب میں جناب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت یوسف روش پر اظہار خیال فرمائیں. ابھی جناب محمد ہلال اعظمی صاحب نے ان کا جو ماہانہ رسالہ صدائے شبلی کے لیے ایڈیٹر ہیں, چیف ایڈیٹر ہیں. آپ نے ابھی اظہار خیال فرمایا کہ اگست کا شمارہ یوسف روش صاحب کے نام سے منسوخ کیا جائے گا اور خصوصی شمارہ ان کے نام سے شائع کیا جائے گا. تو جتنے مضمون نگار ہیں وہ اپنے مضامین یہاں پر میرے پاس جمع کروا دیں تو میں ان تک اسے پہنچا دوں گا. مضامین اور تعزیتی جو کلام ہے اور تہنیتی جو کلام ہے جو بھی ہے آپ کے پاس وہ یہاں پر جمع کرا دیں تاکہ انشاءاللہ اگست کا شمارہ اس میں شامل کیا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر مولانا محمد علی صاحب. یہ بہت بڑی شخصیت ہے, نہ صرف صحافی ہے بلکہ آپ کا ایک دینی مدرسہ ہے جہاں پر سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عالیہ مسجد میں آپ جیسے جمعہ کے خطیب ہیں اور درگاہ یوسفین کے پیچھے ایک مسجد ہے وہاں پر جمعہ کے خطیب ہیں. یہ آپ کی بڑی خدمات ہیں. الحمدللہ بہت بڑی شخصیت ہے, آج ہمارے درمیان ہے. لیکن یہ بھی اسی طرح سادگی پسند ہے جس طرح ایک حقیقی معنوں میں مومن کو ہونا چاہیے. وہ مومنانہ صفات پوری طرح ڈاکٹر حضرت مولانا محمد ہلال صاحب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور ان سے دین اور دنیا کی بہت خدمت لے تاکہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائے اور اس طرح ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. معزز مکرم حاضرین جلسہ, بالخصوص ڈاکٹر نادر مجلسی صاحب اور جتنے بھی اس وقت حاضرین ہیں,
ہر ایک اپنی ذات میں انجمن ہے، ہر ایک کا ایک ادارہ ہے. ہم لوگ آج جو اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں، ایک عظیم انسان، بڑے شاعر، مخلص انسان، بااخلاق، باکردار شخصیت کے حامل عالی جناب سید یوسف روش، جن کے بارے میں مرحوم کہنا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ میں دبیر پورا پرانی حویلی میں رہتا ہوں. میری ملاقات تقریباً روزانہ ہی ہو جایا کرتی تھی، اور جب بھی ملتے تھے مولانا یہی بولتے، مولانا شمارہ کب آ رہا ہے. ان کی بہت ساری تخلیقات میں نے ماہنامہ صدائے شبلی میں شامل کی، بڑا خوش ہوتے تھے. اور جیسا کہ ابھی ان کے بھائی نے بتایا، کبھی انہوں نے بغیر پیسے کے صدائے شبلی کو نہیں خریدا، نہیں لیا. میں ان کو ہدیے میں بھی دیتا تھا تو تب بھی وہ جو ہے مجھے 20 روپے سے زیادہ، کبھی 50 روپے بھی دے دیا کرتے تھے. اور یقین مانیے ان کا جو اخلاق اور ان کو جو فن پر گرفت حاصل تھی، کیونکہ میں نے بھی شبلی پر پی ایچ ڈی کی، شاعری پر پی ایچ ڈی کی ہے، اعظم گڑھ میں اردو شاعری کا ارتقاء. تو ان کے جو کلام میں جو فنکاری تھی وہ کم شعراء کے اندر پائی جاتی ہے. اسی بنیاد پر وہ شعر کہا جائے کہ مت سہل جانو پھرتا ہے فلک پر سو، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری صفات کے وہ حامل تھے. ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ نصیب فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ایسے شعراء کا ہمیں کیا ہے نعمت بدل عطا فرمائے. بالکل وہ ہر ایک کی اصلاح کرنا، ہر ایک کو جو ہے فکر میں لگے رہنا کہ کس کو کیا سکھا دوں، کس کو کیا بتا دوں. بالکل لوگوں کی بھلائی کے لیے آگے بڑھنا. اور یقین مانیے یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں خود ان کو تقریباً 20 سال سے دیکھا ہوں میں نے، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے ہی کی بات کہی، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے. اور انشاءاللہ جو شخص کے ذہن میں اور دماغ میں ایک کیفیت ہوا کرتی ہے، اور یہ اللہ کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے سورج کو بنائے سب کو فائدہ، چاند کو بنائے سب کو فائدہ، ایسے ہی دریاؤں کو بنائے سب کو فائدہ. تو جو یہ اللہ کی خوبی ہے کہ اللہ نے یوسف روش صاحب کو اس خوبی کے ساتھ ہمکنار کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بہرحال اور صورتاً مانن جسمن ہر طریقے سے ایک سراپا، ایک مخلص انسان، جس میں دیکھ کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے اور جو محبت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کی ذات میں اور ان کے افکار میں موجود تھیں. ہم ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے اعلیٰ علیین میں جگہ سے اللہ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور میں کیونکہ ہمارا ایک ادارہ چلتا ہے شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ، اور ہر مہینے میں ماہنامہ صدائے شبلی منظر عام پر آتا ہے، شائع ہوتا ہے. تو تمام ادیبوں سے اور تمام شعراء سے اور بالخصوص نادر مدوسی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ساری چیزیں حق ہے ہمارے اوپر، کیونکہ وہ ہمارا ایک روشن ماضی بھی ہے، روشن حال بھی ہے. لہذا جو ہے روشن ماضی اور روشن حال کو اگر ہم تحریروں میں قید کر لیں گے اور وہ ایک مثال بن جائے گا، تو ہمارے لیے آئندہ، جیسا کہ بھی کسی نے کہا ہے کہ جو ہے پی ایچ ڈی ہو جائے، ایم فل ہو جائے، تو کب ہوگا
जब उनके सारे कलाम को, सारी किताबों को, उनके बारे में तासुरात को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो काम करने वालों के लिए आसानी होती है, सहूलत होती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अपने अपने कलाम को और अपनी अपनी जो है ख्यालात को जमा फरमाएं, इंशाअल्लाह जो है शाया किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एड्रेस जो है मिल जाएगा नादिर मदरसी साहब के पास। जज़ाकल्लाह खैर। अजय की कलाम जो है बोला ना जी जी हो पाँच मिनट नमाज के लिए बाकी है यहाँ। अभी आपके सामने हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आजमी साहब, चीफ एडिटर सदर शिबली मुखातिब थे। अब मैं एक हैदराबाद के और नामो शायर जनाब अरशद शरीफी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ताज़ियती ख़ता पेश करें। जनाब अरशद शरीफी साहब। वालेकुम सलाम। बड़े जरीना ताल्लुकात मेरे भाई से रहे। उम्र में काफ़ी इजाफे के बावजूद मुझे वो यारो कहा करते थे, तो बड़े बेतकल्लुफ़ थे। तो उनकी वो बात है कि आज हम जो है आराम से कहीं भी चले जाते हैं, कार में जाएँ या बाइक से जाएँ, साइकिल पर दूर दराज मुशायरों में चले जाते हैं। मैंने 12 कहा भाई इतनी बड़ी कुर्बानी मुशायरों की है, तो कभी बुला भी लेते। अक्सर हम भी उनको लेकर मुशायरे जमीन साहिब के मुशायरे हुआ करते थे, अक्सर मेरे साथ जाया करते, घर जाकर ले जाना। तो एक जो है हमारे पास सालाना मुशायरा होता है, मेरे वालिद हज़रत जीरक शर्फी ने रहमा की याद में, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर अवार्ड पेश करते हैं। उसका मुशायरा उनको दिया गया गुज़िश्ता। अब वो ये कि जो है जैसा कि सबने फरमाया कि वो किसी का एहसान नहीं रखते। अब इसका एहसान कैसा चुकाया जाए? उन्होंने कहा कि भाई वो मुत्तकी साहब के घर पे आपको आना है, वो बहुत याद हो रही है आपकी, दोनों मिलकर साथ में चलिए मुलाकात की। कल एक जलसा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है। आपके जो है 40 साल खिदमत उसकी तरफ वो रखा उन्होंने, खाने का इंतजाम, मैंने मुख्तसी साहब से कहा भैया वो ज़्यादा तकल्लुफ़ आपने किया, वो काम में करें, ये सारी चीज़ें, ये सारे अखराजात यूसुफ रवीश के थे। उन्होंने जो है अपना मुझसे जितने अखराजात थे वो पैसा मुझे दिए। तो ऐसी शख्सियत थी। अब उसके ऐसे वाक़यात थे कि वक्त इजाज़त नहीं था, तो मैं रवाज़ अली में 4 मिसरे लेकर हाजिर हुआ हूँ, पेश कर देता हूँ कि ऐसी जल्दी भी क्या थी प्यारे रवीश, ऐसी जल्दी भी क्या थी प्यारे रवीश, चल दिए हाय सबसे आगे रवीश। ऐसी जल्दी भी क्या थी प्यारे रवीश, चल दिए हाय सबसे आगे रवीश। मैं भी आ जाऊं तुमसे मिलने वही, छुप गए हो कहाँ पे जाके रवीश, छुप गए हो कहाँ पे जाके रवीश। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे आफियत के साथ। ये तो हर एक को इस मंजिल से गुजरना है, न जाने कब कहाँ किस मोड़ पर किसकी बारी आ जाए नहीं मालूम। मौत को याद करने का हुक्म है, लेकिन मौत को मांगने, मौत की ख्वाहिश करने का हुक्म नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सेहत आफियत के साथ उम्र दराज करें और हमको इसलिए ज़िंदा रखे कि वो हमसे जीत का कुछ काम नहीं, जिससे दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। मैं डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर सा इजहार ख्याल फरमाएं। उनके बहुत ही कदीम ताल्लुक रहा है उनका। इसके बाद ये जी नहीं बहुत देर है, नहीं 6-7 कहाँ शुरू होता अपने पास हैदराबाद मालूम है ना? 6:30-7 बजे शुरू होता है। 7 बजे तो मगरिब है। 7 बजे तो मगरिब के बाद।
وسیم حضرت گرامی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب صدر کی جانب سے دو باتیں اور دو خطا. ایک خطا تاریخ حضرت قبلہ کے لیے میں نے تاریخی خطا بھی نکالا ہے. خطا تاریخ ایک اور ایک سادہ خطا بھی. دو باتیں عرض کرنا یہ تھا کہ اب کیا کہوں میں, کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا. میرے پیشو مقررین نے کافی کچھ کہا ہے, لیکن افضل الدین صاحب کا جو ریمارک تھا, افضل الدین صاحب کا جو ریمارک تھا کہ ان کو زندگی میں ہم لوگ کسی بھی شاعر کو نہیں پوچھتے ہیں, اس کو اہمیت نہیں دیتے, مرنے کے بعد صرف تعزیتی جلسے کرتے ہیں. وہ رہتے تو میں ان سے ان کو بتاتا تھا کہ ادارہ ادبی سعادت میں یوسف رئی صاحب کو نہ صرف یوسف دکن کے خطاب سے نوازا گیا تھا, بلکہ انہیں شہنشاہ تہنیت کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا. بعد آپ کا موقع ہے سامنا کیا گیا. باتیں بہت سی ہیں کہنے کو, اور میرا ادارہ قائم ہو کر 40 سال ہو گئے, اور ظاہر ہے کہ یوسف بھائی کی دوستی اور میری 40 سال کا مصدقہ ہے, اس کے لیے کوئی ضرورت پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن میں ادارہ قائم کرنے سے بہت پہلے سے لوگوں کے اثرات روز آتے روز دے کے آتے. تو میں ادارہ تو بہت بعد میں قائم کیا, 40 سال پہلے ادارہ قائم کیا, لیکن اس سے بہت پہلے سے مادری دنیا سے وابستہ تھا. سبب الدین نیر اور آپ کے حلیم بابر اور ضیاء عرفان ثانی, ان لوگوں سے میں بہت اچھی طرح سے واقف تھا. تو یوسف بھائی کی ملاقات میری ایک عجیب اور غریب ملاقات تھی. ڈاکٹر راہی بھی, جی ڈاکٹر راہی تو پرانی ہڈی ہے. میں بہت متاثر ہوں راہی بھائی سے. ابھی ان کا مضمون آپ نے دیکھا کہ وہ نثر میں نظم ہو رہی تھی ماشاء اللہ. یوسف رئی صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ شخص اب ملنا مشکل ہے, اس کا نعم البدل ملنا مشکل ہے. ویسا شاعر, ویسا ادیب, ویسا مخلص انسان کا پھر سے ہم کو ملنا مشکل ہے. اللہ ہم کو جنت نصیب کرے. ایک خطا تاریخ اور ایک تاریخی خطا پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے. خطا تاریخ عرض کیا صنعت ضرب میں ہے. جی صنعت ضرب میں ہے. جی عرض کیا ہے کہ نادر بھائی سے خطا تاریخ سماعت فرمائیے. صنعت ضرب میں کہ دنیا کا دل دکھا کے یوسف گزر گیا, دنیا کا دل دکھا کے یہ یوسف گزر گیا, ہم سب کو بھی رلا کے یہ یوسف گزر گیا. دنیا کا دل دکھا کے یہ یوسف گزر گیا, ہم سب کو بھی رلا کے یہ یوسف گزر گیا. جب ضرب دو گے دو سے میاں لفظ قذف کو, جب ضرب دو گے دو سے میاں لفظ قذف کو, سال خزاں بتا کے یہ یوسف چلا گیا, سال خزاں بتا کے یہ یوسف گزر گیا. یہ تھا تاریخ قدر سادہ قطع سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ گزرے جہاں سے دل میں مگر رہ گئے روش, گزرے جہاں سے دل میں مگر رہ گئے روش, باران رحمت آئی تو ہاں بہ گئے روش. گزرے جہاں سے دل میں مگر رہ گئے روش, باران رحمت آئی تو ہاں بہ گئے روش. سعادت کے آنسو رکتے کہاں تعزیت پر یہ, سعادت کے آنسو رکتے کہاں تعزیت پر یہ, کہتے ہیں جس کو تہنیت وہ کہہ گئے روش, کہتے ہیں جس کو تہنیت وہ کہہ گئے روش. اتفاق کی بات ہے کہ یوسف رئی صاحب بہت سے لوگوں کی تہنیتیں لکھے ہوں گے, آپ لوگوں کی بھی لکھے ہوں گے جب آپ کی کتاب کی رسم ذرا ہوئی ہو, لیکن مجھ خوش نصیب کے قسمت میں ان کی کافی تہنیتیں آئی ہیں. میرے دیوان خان نے 13-14 فریم ان کے تہنیتیں کے لکھے ہوئے, 13-14 بار انہوں نے مجھے تہنیت پیش کی. مختلف میں کبھی کوئی امتحان میں پاس ہوا, یا کوئی ڈگری, یا کوئی باہر سے آیا, یا آپریشن کے بعد سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, یا کسی بھی بات پہ جو ہے نا وہ ایک تہنیت پیش کرتے تھے. تو ان کے فریمس میرے دیوان خانے میں لگے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تہنیتیں ان کے میں کچھ نہیں دوں گی میرے ہاتھ میں.
یہ بھی آپ کا ریکارڈ ہے. اور میں ایک مولانا کی تقریر کیا بات میں دو مسلسل سے خیالات کے لیے محسن خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ بالکل مسلسل سے خیالات کے لیے اپنے اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آخری مخرج حضرت مولانا ظہیر الدین حسام صاحب اللہ یہاں پر موجود ہے. ان کے خطاب کے بعد مدینہ نگر سے آئے ہندت الشعراء شعراء جناب نور آفاقی صاحب کا تعریفی کلام ہوگا. اس کے بعد نعتیہ کلام پیش کیا جائے گا. میں جوان سے شرکت کی گزارش کروں گا. میں محسن خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم علم و ادب کی جانب سے جو آج تعزیتی جلسے کا انعقاد ہونے میں لایا گیا ہے، یہ یوسف روی صاحب کو نظم کی جانب سے خراج خدمت ہے. آج یہ ہال بہت ہی کم پڑ جاتا اگر بارش نہ ہوتی. یہ بارش کی وجہ سے یہ بہت ہی ہال اتنا ہوا ہے. کئی لوگ قریب 30-40 لوگ نہیں آ سکے بارش کی وجہ سے دور گولی چوک مہدی پٹنم کے لیے. تو یہ ہم سب کی یوسف روی صاحب کے تئیں محبت کا اظہار ہے. کل صاحب کے پاس بھی پروگرام ہوا، کل اور بھی ہو رہا ہے. تو یہ ادیبوں کا تعلق سے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے یہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. کئی لوگ انجمنوں کے لوگ موجود ہیں جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ اردو والے اگر مل جل کر رہے ہیں تو آنے والی نسل کے تئیں بہت ہی اچھا پیغام جائے گا. کیونکہ جو اردو کے تعلق سے جو نوجوان نسل اور معاشرے میں جو غلط پیغام جا رہا ہے، اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ہم اس کو توڑ سکتے ہیں. میں یوسف روی صاحب کو اردو ادب کا سب سے سادہ شخصیت کہوں گا، کیونکہ وہ وظیفہ تھا اور الحمدللہ اتنا بڑا گھر تھا، پھر بھی الحمدللہ بہت ہی سادہ شخصیت کے مالک تھے. سائیکل پر گھومتے تھے، کہاں بھی پروگرام ہو سائیکل پہ چلے آتے تھے. حال ہی میں چادر گھاٹ برج کے پاس فل ٹریفک تھی، جام تھا، تو پورے لوگ جام میں تھے. جو اس کے بازو فٹ پاتھ رہتا ہے چادر گھاٹ کا، اس پہ سائیکل رکھے اور سائیکل لے کے نکل گئے پورا کوٹی کی طرف، بالکل آسانی سے. تو میں وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہوں گا، سوچا لیکن نہیں ہو سکا. تو ایسے تھے یوسف صاحب اور بہت ہی ملن صاحب. سب سے اچھی بات تھی سب سے ملتے تھے، سب کو فون کرتے تھے، اور ان کی ہوٹل جو گھر کے پاس تھی سب کو ملا جلا کے رکھتے تھے. تو بہت ہی زندہ دل شخصیت تھے. اور ہر کسی کے گھر میں جو ابھی صادق صاحب نے کہا اور دیگر لوگوں نے بھی کہا، جو تحریری خطات آپ نے لکھے وہ اس وقت ہم کو محسوس نہیں ہوا جب وہ تحریری خطات لوگوں میں بانٹتے تھے اور دیتے تھے تو کوئی ارے یہ کیا ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں تھا، جیب میں رکھ لیتا تھا. لیکن آج وہی ان کی پہچان بن چکا ہے. اور وہ جس کے گھر میں ان کے فریم لگا ہوا ہے یا محبت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. جناب محسن خان صاحب. میں حضرت علامہ مولانا ظہیر الدین حسام صاحب کے خطاب سے پہلے ایک تعزیتی خطا پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر بہت سی باتیں جو میں نے اپنی تقریر میں کی، بہت سی باتیں اس کے اندر آ جائے گی. یہ خطا میں چند اشعار بھی میں نے قلم بند کیے تھے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں صرف ایک خطا پیش کروں گا، کیونکہ ہمیں نور آفاقی صاحب کو، علی بابا صاحب کو دوسرے ایک محفل میں جانا ہے. تو خطا کچھ اس طرح ہے: یوسف رویش جو قلب سے میرے قریب تھے، یوسف رویش پابند شرابی اور آنکھیں خالی بھی تھے، بند شرابی، نادر کی شاعری کے بھی وہ ایک طبیب تھے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. نادر کی شاعری کے بھی وہ ایک طبیب تھے. اس کے اندر بہت سی چیزیں پنہا ظاہر ہو گئی جو چھپی ہوئی تھی کہ نادر کی شاعری کے بھی
वो एक तबीब थे। जब वे यूसुफ रविश जो खल्ब से मेरे करीब थे, शौरा बरादरी में वो सबके हबीब थे, और आंखें खाली भी थे वो पाबंद शराबी, नादिर की शायरी के भी वो एक तबीब थे, नादिर की शायरी के भी वो एक तबीब थे। अब आइए मैं हज़रत मौलाना ज़हीमुद्दीन हुसामी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। आपके बाद हज़रत नूर आफाकी साहब उम्दतुल शोरा का ताज़ियती कलाम होगा, उसके बाद नातिया कलाम पेश करेंगे। 10 मिनट अभी टाइम है। अस्सलामु अलैकुम आप चले गए तो फिर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बक़ौल अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जैसा कि आप तमाम हज़रात को भी वाकिफ है, यूसुफ रवी साहब की जो आज हम यहाँ पर ताज़ियत कर रहे हैं, ये हर किसी को मौके पर जो है तहनीत पेश करते हैं। जिंदगी की एक हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने पैदा किया है मौत और हयात दोनों को, ताकि देखे कि तुम में से कौन नेक अमल करता है। चुनाचे आज हम सबका यहाँ पर जमा होना ये इस बात की दलील है कि जनाब यूसुफ रविश रहमतुल्लाह अलैह वाक़ई अल्लाह की उन्होंने बंदगी की है, और उनके गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला उनको हमारे दिलों में रखा है। बल्कि मुशायरों में वो कल भी मौजूद थे। बस बैनरों पे और अखबार में जो उनके इंतकाल से पहले न्यूज़ भेज दी गई थी वो छपी है, तो मैंने दिल में महसूस किया कि उनका जो ताल्लुक था शायरी से, अल्लाह ताला जाने के बाद भी उनके नाम को जो बज़ाहिर हमारे सामने जो पेश किया है, तो गोया कि जो वो मुशायरों में जो है रूहानी कैफियत के हिसाब से शामिल होंगे। एक जिंदगी की हकीकत का एक बेहतरीन नसीहत वाला शेर पेश खिदमत करते हुए कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। जिंदगी की हकीकत बस इतनी है, एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है सांस का, जब चल रही तो ये जहां और रुक गई। बस जिंदगी बस इतनी ही है। यूसुफ रवी साहब जब तक अल्लाह ने उनके जिस्म में सांस रखा हमारे दरमियान थी, जैसे ही सांस रुकी वो दूसरी जहां में जा गए। मेरे दादा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन हुसामी कामिल अलैहि रहमा का एक रुबाई का जो शेर, अफसोस के चल बसा वो मरने वाला, अफसोस के चल बसा वो मरने वाला, मद्दाह नबी की कदर करने वाला, मद्दाह नबी की कदर करने वाला, सद आह के खामोश हुआ ए कामिल, सद आह के खामोश हुआ ए कामिल, अशआर को सुनकर आह भरने वाला। आज देखिए अशआर हम पेश किए कर रहे हैं, इजहार ख्याल हर कोई कर रहा है, यानी जैसे कि अखबार के जरिए से तो मैंने जो है ताज़ियती बयान जो है पेश किया हूँ। हज़रत यूसुफ रवी साहब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि नाम की तरह वो अपने किरदार के भी यूसुफ थे। आपने जब से सुना है कई लोगों ने अपना जो है ताल्लुकात उनसे जो जाहिर किया है, हर किसी की जुबान से मैं बस ये एक खास लफ्ज सुन रहा हूँ कि वो बाअखलाक थे, अखलाक और किरदार, और इसी अखलाक करीमा की अल्लाह ने कसम खाई है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक करीमा के सबसे आला मकाम पर फायज हैं। तो जब कोई उम्मती अपने नबी की सुन्नत पर चलता है तो उसके गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसकी जो है बाकी रहती है मोहब्बतें, अकीदतें। तैयब पाशा ने भी बहुत अच्छी बात कही। तैयब पाशा तो मेरी उम्र से बड़े हैं, लेकिन यूसुफ रवी साहब जब भी कभी कभी मुझे फोन भी किया करते थे,
میں ان کا نمبر اسٹور بھی کرتا تھا، تب بھی وہ اپنا تعارف پورا کرواتے تھے، ہاں روی صاحب میں آپ کا نمبر جو اسٹور کیا ہوں، لیکن جو مخاطب ہوتے تھے جن القاب سے وہ مجھے کہتے تھے، حضرت مولانا محمد زعیم الدین حسامی صاحب سے میری گفتگو ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرت بخوبی جانتے ہیں تہنیتی یا تعزیتی جو بھی جو ہے لکھ کر لاتے تھے، مشاعرے میں اگر شریک نہ بھی ہوتے تو اسکول پر جو ہے وہ تشریف لاتے سائیکل پر بڑی سادگی کے ساتھ، پھر وہ میرے حوالے کرتے تھے کہ آج کی شام کے جلسے میں یہ تھوڑا آپ کسی سے پڑھوا لیجیے، فریم بھی ہوتا تھا، زیریکس کیے ہوتے تھے اس کے اندر، اس پر بعض آپ کا پورے الخبات لکھ کر جو ہے عزت سے نوازتے تھے۔ عرض کرنا یہ ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی انہوں نے میرے چھوٹے پن کا احساس ہونے نہیں دیا، ایسا خطاب کرتے جیسا کہ میں ان کے برابر کا ہوں، زعیم بھائی، زعیم بھائی۔ طیب پاشا نے تو کہا تھا کہ مجھے بھائی کہتے ہیں، مجھے بھی وہ بھائی کہتے تھے۔ بہرحال بہت سی یادیں ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سالوں تک ان کی یاد جو ہے چلتی رہے گی، کیونکہ انسان کے اندر ایک اخلاص ایک ایسی جو صفت ہے جو ساروں کو اپنی طرف جو ہے مائل کرتا ہے، ان کی سادگی، ان کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ حضرت بخوبی جو ان کے ساتھ کافی وقت گزارے ہیں، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اگر کوئی غیبت کرتا تو اس کو بات کو جو ادھر ادھر ٹال دیتے تھے، یعنی کسی طرح وہ گفتگو کو جو ہے ہٹا کر کوئی نئی گفتگو لا لیتے تھے۔ مطلب یہ کہ غیبت سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ حضرات جو ہے کافی عرصہ جو ہے ان کے ساتھ رہے، میرا زیادہ سے زیادہ ایک 10-12 سال کے جو ہے عرصے سے جو ملاقاتیں تھی۔ بہرحال آج کے اس مبارک موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ تمام کے ذریعے سے تمام کی دعاؤں کو جو میں اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان پر فضل فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے، آپ کے شکر گزار ہے۔ اب آئیے میں ملک کے شہرت یافتہ حضرت ڈاکٹر شورا فاقی صاحب قبلہ عمدۃ الشورا، جی عمدۃ الشورا، جی عمدۃ الشورا ڈاکٹر نورا فاقی صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ تعزیتی کلام پیش کرے۔ نورا فاقی صاحب یوسف روی صاحب کے بڑے قریبی روا مراسم تھے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تعزیتی کلام پیش کرے۔ تمام تعزیتی نظم پیش کر رہا ہوں، تمام کیا تعزیتی نظم پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جناب عرض کیا ہے، موسم تھا باد و بارہ کا، موسم تھا باد و بارہ کا اپنے شباب پر، موسم تھا باد و بارہ کا اپنے شباب پر، ابھرا ہوا تھا بلبلا ایک سطح آب پر، اس کی نمو تھی موج کی ہر پیچ و تاپ پر، یعنی تھی ایک حیات دوام انقلاب پر۔ موسم تھا باد و بارہ کا اپنے شباب پر، ابھرا ہوا تھا بلبلا ایک سطح آب پر، اس کی نمو تھی موج کی ہر پیچ و تاپ پر، یعنی تھی ایک حیات دوام انقلاب پر۔ کاری لگائی ضرب کچھ ایسی اجل نے آج، کاری لگائی ضرب کچھ ایسی اجل نے آج، یوسف رویش بھی پائے نہ ہرگز سنبھلنے آج۔ کاری لگائی ضرب کچھ ایسی اجل نے آج، یوسف رویش بھی پائے نہ ہرگز سنبھلنے آج۔ آئی خبر جہان سے یوسف گزر گئے، آئی خبر جہان سے یوسف گزر گئے، وہ سرحد حیات پہ تھے لمحہ بھر گئے۔
देते हुए ये दावत फिक्रो नजर गए, 2-4 दिन के मेहमान थे अपने घर गए। वही खबर जहान से यूसुफ गुजर गए, वो सरहद हयात देखे लम्हा भर गए, देते हुए ये दावत फिक्रो नजर गए, 2-4 दिन के मेहमान थे अपने घर गए। दुनिया का ये वतीरा तो रोजे अज़ल से है, दुनिया का ये वतीरा तो रोजे अज़ल से है, ऐ नूर जिंदगानी को निस्बत अजल से है। वाह वाह, फिर बोलिए। अच्छा, फिर बोलिए। आई खबर जहान से यूसुफ गुजर गए, वो सरहद हयात के लम्हा भर गए, देते हुए ये दावत फिक्रो नजर गए, 2-4 दिन के मेहमान थे अपने घर गए। दुनिया का ये वतीरा तो रोजे अजल से है, ऐ नूर जिंदगानी को निस्बत अजल से है। अव्वल पहर था जुम्मा का, अजहान सर्द थे। अव्वल पहर था जुम्मा का, अजहान सर्द थे, बूझल फजा की गम से सभी चेहरे जर्द थे, लम्हा बलम्हा मौत से यूसुफ नबर्द थे, मग़फ़िरत करे अज़ाब मर्द थे। अव्वल पहर था जुम्आ का, अज़हान सर्द थे, बूझल फजा की गम से सभी चेहरे जर्द थे, लम्हा बलम्हा मौत से यूसुफ नबर्द थे, मग़फ़िरत करे अज़ाब मर्द थे। करने दुआ निगाह हमारी तरफ भी है, कर ले दुआ निगाह हमारी तरफ भी है, यूसुफ की खबर चलिए मदद पे मेरी है। सुभान अल्लाह, क्या कहे, बहुत फिर बोलिए। आफरीन आफरीन। अव्वल पहर था जुम्आ का, अज़हान सर्द थे, बूझल फजा के गम से सभी चेहरे जर्द थे, लम्हा बलम्हा मौत से यूसुफ नबर्द थे, हक मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द थे। करने दुआ निगाह हमारी तरफ भी है, यूसुफ की खबर चलिए मदद पेट में ही है। क्या कह रहे हैं अपने घर के ये थे हज़रत शोरा डॉक्टर अब्दुल आफाकी साहब, जो सुबह की ताज़ियती जलसे में शिरकत के लिए महबूब नगर से तशरीफ लाए। अब इन्हीं की सदारत में, इन्हीं की निगरानी में नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आता है। 1, 2, 3, 4 शोरा यहाँ पर मौजूद है जो नातिया कलाम पेश करेंगे। मैं नातिया कलाम के लिए भी गुजारिश करता हूँ कि हज़रत शोरा जनाब नूर आफाकी साहब अगर तशरीफ रखें तो ये शोरा कलाम नातिया कलाम पेश करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी निगरानी में 4 शोरा कलाम है जो नातिया कलाम पेश करेंगे, शायद हासिल करेंगे। सिर्फ 4 शोरा, सिर्फ 4 शोरा। अब 4 शोरा चूँकि हमने अखबार में ऐलान किया कि डॉक्टर नूर आफाकी साहब की निगरानी में नातिया मुशायरा मुनक़िद होगा, तो सबसे पहले मैं जनाब एम आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि नातिया कलाम पेश करने की साथ हासिल करें। जनाब एम आरिफ साहब। इधर आइए, इधर आइए। नाते मुझे दिया नहीं, जरा 1 मिनट के लिए नाते मुझे आपको दिया नहीं। किताब मैं कुछ भी नहीं लाया, मैं वैसे आ गया पानी किताब मिला ना जमाने से बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जमाना
کیے دیتے ہیں انداز جوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ بے خود کیے دیتے ہیں بیدم میری قسمت
سجدے ہیں اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا بے خود کیے دیتے انداز ہی جمانا عادل میں تجھے رکھ لوں. وضاحت طلب ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ. وضاحت کے لیے میں جناب ظہور ظہیر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نعت مشاعرے کی کارروائی جناب ظہور ظہیر آبادی. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم علم و ادب کے زیر اہتمام نعتیہ محفل کا انعقاد ہونا چاہتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر نادر المزدی صاحب کو کہ اس بابرکت محفل کا مجھے نظامت کی ذمہ داری مجھے سونپی. اس خاکسار کو حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ کے حکم کی میں تعمیل کرتے ہوئے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کارروائی کو آگے بڑھاؤں گا. کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے, وقت مختصر ہے. میں تمام شعراء سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اختصار سے کام لیں. جو ہے دیوانے نبی کا میں بلاتا ہوں اسے, جو ہے دیوانہ نبی کا میں بلاتا ہوں اسے, جو ہے مستانہ علی کا میں بلاتا ہوں اسے. اور دیکھ کر جس کو سبھی غم بھول جاؤ گے فراز, دیکھ کر جس کو سبھی غم بھول جاؤ گے فراز, جو ہے پروانہ خوشی کا میں بلاتا ہوں اسے. میری مراد ہے محترم جناب ثناء اللہ وصفی صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول کا نذرانہ خدمت پیش کریں. محترم جناب ثناء اللہ وصفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشن ہے سب پہ سرور کونو مکان ہے آپ, روشن ہے سب پہ سرور کونو مکان ہے آپ. کہتا ہے ہر زمانہ کہ فخر زماں ہے آپ, کہتا ہے ہر زمانہ کہ فخر زماں ہے آپ. خیر الامم ہے ذات رسالت مآب کی, خیر الامم ہے ذات رسالت مآب کی, سب ذات رسالت مآب کی, سب کے لیے ہی باعث امن و امان ہے آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہی ہے باعث امن و امان ہے آپ. زیر قدم ہے عرش تو کیا ذکر ہے آسمانوں کا وہ آسمان ہے آپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارشاد من رعانی سے ظاہر یہی ہوا, ارشاد من رعانی سے ظاہر یہی ہوا. ذات احد کی گویا سبھی عز و شاہ ہیں آپ. مختلف ہے روز ازل سے ماننا وسیع کا ہے یہی, روز ازل سے ماننا وسیع کا ہے یہی. میرا وجود آپ سے ہے میری جان ہے آپ, میرا وجود آپ سے ہے میری جان ہے آپ. حضرات یہ تھے محترم جناب ثناء اللہ وصفی صاحب جنہوں نے نعت شریف کا نذرانہ خدمت پیش کیا. اب میں ایک اور شاعر کی طرف ان اشعار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے, نبی کی ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے. اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا, مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے, مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. میں
ایک ایسے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت ان کا مقام نہیں ہے، لیکن انہیں بھی کہیں اور جانا ہے، تو ان کے خواہش پر میں اس شاعر کو پیش کرتا ہوں۔ میری مراد ہے محترم جناب ارشد شریفی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرت مطلب کی بات چاہتا ہوں، مائک لیجیے۔ کا مطلب کریں